آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں موجود ہوں صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے پاس، اور ان سے میں بات کروں گا جو وقف امینڈمنٹ بل 2024 ہے، کیونکہ اس کو لے کر کے بڑی تشویش ہے ملت میں۔ حضرت یہ جو بل آیا ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ بھی پریس کانفرنس ہوئی، وہاں پہ آپ نے بہت واضح طور پر کہا ہے، لیکن لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جب یہ ہم 10 سال میں دیکھا کہ یہ حکومت بالکل مسلم مخالف اور دین مخالف ہے، تو کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ اور خاص طور سے جمعیت علماء ہند جو بہت ہی قدیم یہاں کی تنظیم ہے، اس پر زیادہ لوگوں کی دیکھیے، توجہ ہے۔ ہمارا کام احتجاج کرنا اور سڑکوں پر اترنا نہیں، جمعیت علماء تو اس میں کسی کے ساتھ نہیں۔ ہم نے اس طرح کے مسائل کے اندر صرف اور صرف بھروسہ کیا ہے کورٹ کا، کچھ اختیار کیا ہے، اور ہمیں بہت مرتبہ اس کا حق بھی ملا ہے۔ میں یہ بات آپ کو کہوں کہ ہم نے تقریباً 50 سال تک مستقل بابری مسجد کے سلسلے میں ہم کورٹ کا رخ کرتے رہے اور لڑائی لڑتے رہے، خدا جانے کتنے کروڑ روپیہ ہم نے اس کے اوپر خرچ کر دیا، لیکن ہم سڑکوں پر نہیں نکلے۔ ہم وہی رخ اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کب اس کے اندر حرکت آتی ہے اور ہمیں کس وقت انصاف ملتا ہے۔ میں یہ رخ جو دیکھ رہا ہوں اس گورنمنٹ کا کہ کھل کر کے مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، اور جس گھر کے اندر ایک آدمی مان لیجئے کہ ڈاکو ہے، چور ہے، قاتل ہے، اس کے اندر اس کی بیوی رہتے ہیں، اس کے بچے رہتے ہیں، اس کے ماں رہتی ہے، اس کا باپ رہتا ہے، اس گھر کو اس ایک آدمی کی وجہ سے گرا دینا، یہ کیسے عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی وقت بھی حرکت میں آئے گا، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، تو فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس سلسلے کے اندر ہی آگے بڑھے ہیں اور پھر بڑھتے رہیں گے برابر کو۔ یہ جو بل آیا حضرت، اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ، یعنی 60-70% اوقاف جو ہے چلے جائیں گے، اور خاص طور سے دلی کی جو 123 پراپرٹی نہیں، بالکل جو ہے یہ چلی جائے۔ 123 پراپرٹی کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی پرانی مسجدیں ہیں، 500 سال، 600 سال، 300 سال کی، ان کی زمینیں جو دلی کے اندر ہیں، وہ زمینیں آج کل ہزاروں کروڑ کی زمینیں، ان تمام زمینوں کو چٹکی کے اندر کلسٹر بیٹھ کر کسی کو دے دے گا، ختم ہو جائے گا تمام کا تمام مسئلہ۔ تو یہ تو کہا جا رہا ہے جھوٹ جو مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ مسلمان ایسا پاگل ہے کہ وہ کہہ دیا انہوں نے فائدہ پہنچے گا، مسلمان اپنے گھر بیٹھ جائے گا کہ فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ہم تو اس کے مخالفت کرتے رہیں گے۔ لیکن کیا لگ رہا ہے کہ مسلمان یقین کر لیں گے اس حکومت میں؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسا نتیجہ آیا نہیں۔ نہیں، مسلمان یقین کیسے کر لے گا؟ ابھی تو لڑائی ہو رہی ہے، ہماری لڑائی ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ سلسلے کے اندر آگے بڑھیں گے۔ جو ابھی آگے پریس کانفرنس میں ایک چیز کہی گئی کہ 10 سال میں ہم نے کئی بار وقت مانگا ان سے، لیکن یہ حکومت ملاقات کرنے کے لیے خاص طور سے پی ایم، تو اس کی کیا وجہ لگ رہی ہے؟ کیا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا کیوں لگ رہی ہے، لیکن بہرحال مولانا نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے بار بار مانگا ہے۔ ہم تو چونکہ سیاست کو جانتے تھے ان کی، اس بنیاد کے اوپر ہم نے تو کبھی وقت مانگا نہیں، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ والوں نے مانگا ہے، تو انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ انہوں نے آپ کو وقت نہیں دیا۔ اگر اب کوئی ایسی صورت بنتی ہے اور وہ ملنا چاہیں جو ٹاپ کے لیڈران ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر بلائیں گے، تو انہوں نے کہا ہے اگر وہ بلائیں گے تو ہم جائیں گے۔ ملاقات کریں گے۔ اور جو پارٹیاں، نتیش کمار، خاص طور سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نتیش نائیڈو اڑ جائیں تو یہ بل نہیں پاس۔ ابھی چونکہ برسات کا موقع ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں ابھی کر پا رہے ہیں، لیکن اگر برسات نکل گئی تو نومبر کے اندر ہم پٹنہ میں اجتماع کریں گے، اور مسلمانوں کو پورے بہار سے بلائیں گے۔ یعنی آپ اسٹیٹ وہاں پہ جہاں پہ امید ہے۔ بالکل ہم وہاں جا کر کے یہ بات کریں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ اس سلسلے کے اندر اتنا بڑا مجمع ہوگا کہ نتیش اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔
यानी बीजेपी से उम्मीद नहीं, लेकिन इन लोगों से जो मुस्लिम वोट पे एक तरीके से इक्तफा करते जो हैं। देखिए जो इलाकाई पार्टियां हैं वो मुसलमानों के वोट की कीमती की बुनियाद के ऊपर आती है। अगर मुसलमान उनका मुखालिफ हो जाए तो वो अपने इलाके के अंदर कामयाब नहीं है। ये मुसलमान अगर खड़ा हो जाएगा तो नतीज में ये ताकत नहीं है कि वो वहाँ ये कहेंगे कि नहीं जाओ तुम चूल्हे भाड़ के अंदर, मैं नहीं जाता हूँ, मैं बीजेपी के साथ रहेंगे। तो देख लेंगे वो कैसे बिहार के अंदर चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, आप भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम आखिरी हद तक एहतजाज के जाएंगे। तो जमीयत तो नहीं निकलती सड़कों पे, लेकिन अगर वो लेकिन वो करते अभी एहतजाज का मतलब मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो सड़कों के ऊपर निकलना, मतलब उसका ये है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन से मिलना और लोगों से मुसलमानों के इज्तिमात करना, वो यही मतलब है। लेकिन एक बहुत आखिरी सवाल कि मीडिया में, चूंकि नेशनल मीडिया जो हमारा, जिस तरीके से आप जानते हैं उसका क्या कैरेक्टर है, वो कह रहा है कि जैसे बांग्लादेश में चीज़ें हो रही हैं वैसे यहाँ करने की कोशिश, ये इस नहीं तरीके नहीं के नहीं परसेप्शन नहीं जो है, नहीं, नहीं। ये तख्ता पलट और ये, नहीं ये कुछ नहीं। हम तो हमने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे ये बात नहीं की कि हाँ, ये कुछ नहीं मतलब वो बनाने की कि अगर अगर अभी आप प्रोटेस्ट करें, ये करें, तो एक वो चीज़ जो है। हमारा प्रोटेस्ट इस तरीके का नहीं होता है कि जिसके अंदर हम 1 लाख 2 लाख आदमी जमा हो जाए, जमा होकर कहेंगे कि वो हल्ला बोलो, ये कोई चीज नहीं है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमारा मामला जो है वो अदालत के साथ होगा, हम जाएंगे। अदालत से ही, क्योंकि राकेश टिकैत ने भी कहा है कि अब की जो है हम बिल्कुल पार्लियामेंट की तरफ चले जाएंगे। हाँ वो ऐसी, हाँ हमारा मामला जो बहुत बहुत शुक्रिया। है। तो ये थे सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जिन्होंने औकाफ के सिलसिले में कारी बात साहब की। हैं वहाँ। बहरहाल क्या फैसला होता है तो वक्त बताएगा, हम भी इंतजार करते हैं और देखते रहिए।